نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور آج کی اس محفل قرآنی کو اپنے رضا کا ذریعہ بنائے۔ حضرت مولانا قاری کاظم صاحب دامت برکاتہم کی محنت جو اس عظیم الشان ادارے کی صورت میں یہاں ایک عرصے سے ہو رہی ہے، اور ان کی محنت، ان کی تربیت، ان کے اخلاص کی برکت سے بہت سے گھر آباد ہو گئے، بہت سے بچے حافظ قرآن بلکہ علماء بن گئے، اور بہت سی بچیاں وہ حافظات بن گئی، اور یہ سلسلہ عظیم الشان بابرکت سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اور اس مدرسے کی تمام معلمین اور معلمات کے لیے، معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور اس سلسلے کو اللہ پاک قیامت تک جاری اور ساری فرمائیں۔ مرنا تو حق ہے، اور ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے میں اور موت کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کامیاب ترین انسان، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس عارضی زندگی میں کچھ کام کرے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، فرمایا کہ اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا وعمل لآخرتک بقدر مقامک فیہا۔ بھائی نصیحت یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مرد اور خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی تیاری کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال و اولاد تو دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے، جیسے دنیا کی زندگی ختم ہوگی اس کی رونقیں بھی ختم ہوں گی۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے اعمال ہیں اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، اسی کا انجام بہتر اور اسی کا بہترین ثواب اور بدلہ ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا باقیات الصالحات یعنی مرنے کے بعد بھی جن چیزوں کا فائدہ باقی رہنے والا ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ مفسرین نے اس کی بہت سی تشریحات فرمائی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات وہ ایک آدمی کے لیے اس کی نیک بچیاں ہیں، وہ نیک بیٹیاں ہیں جن پر کسی نے محنت کی، انہیں اللہ کا دین سکھایا، ان کی دینی تربیت کی، اور آج جیسے ہماری بیٹیاں قرآن کریم کی حافظات بن گئی ہیں، اللہ کے عظیم کلام کو وہ حفظ کر چکی ہیں، فرمایا یہ باقیات الصالحات ہے۔ اور حدیث نقل فرمائی کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس کے اعمال اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، مگر اس شخص کی بیٹیاں نیک ہوں گی۔ وہ ساری نیک بیٹیاں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی کہ رب العالمین، ہمارے اس باپ نے ہم پر محنت کی ہے، ہمیں اچھا راستہ دکھایا ہے، ہماری اچھی تربیت کی ہے، اے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی شفاعت سے اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ نیکی تو مرد میں ہو یا عورت میں ہو، دونوں کے لیے کمال ہے، لیکن عورت جو نیک عمل کرتی ہے اللہ پاک اس کا درجہ مردوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکوکار عورت جو عمل کرتی ہے اللہ پاک اس کے نیک عمل پر اس نیک عورت کو 70 صدیقین کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ صدیقین اولیاء کا وہ آخری درجہ ہے جس کے بعد ولایت اور بزرگی کا کوئی درجہ نہیں۔ فرمایا جب کوئی عورت نیک ہو اور وہ نیکوکار عورت جب نیک عمل کرتی ہے اللہ اس کا درجہ 70 صدیقین کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں، تم نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں مردوں سے پہلے جنت میں بھیج دیں گے، اور جب تمہارے مرد جنت آئیں گے اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں پہلے سے وہ حسن اور نور عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کی عورتوں کو جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی بیویاں
یہ جنت میں جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ، اس وجہ سے کہ جنت کی حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ کی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے وہ خواتین، وہ مائیں اور وہ بہنیں، وہ بیٹیاں انتہائی خوش نصیب ہے جو اس فتنے کے دور میں کہ جب دنیا فیشن پرستی کی طرف بھاگ رہی ہے، دین سے محروم اور دینی تعلیم سے دور عورتیں وہ فیشن پرستی کی طرف جا رہی ہیں، ان کا شوق اور ذوق فیشن کا ہے کہ ہمارے کپڑے وہ فیشن والے ہوں، لباس فیشن والا ہو، بال فیشن والے ہوں۔ وہ جو فلمیں دیکھتی ہیں، جو ڈرامے دیکھتی ہیں، ان میں بدکار عورتوں کو دیکھ کر ان کو اپنے لیے وہ قابل تقلید سمجھتی ہیں اور اپنے طور طریقے ان کی طرح بناتی ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو، ہمارے بیٹیوں کو ان پر یہ فضل فرمایا اور ان پر یہ احسان فرمایا کہ فیشن پرستی کی اس تاریکی میں ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں پہنچا دیا، دینی تربیت گاہ میں پہنچا دیا اور سنت کے انوارات میں پہنچا دیا، قرآن کے انوارات و روشنی میں پہنچا دیا، قرآنی ہدایات کے انوارات و روشنی میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ہم ادا ہی نہیں کر سکتے کہ مالک نے کتنا بڑا کرم کیا کہ آج کوئی عورت اپنے لیے کسی فنکار اداکارہ کو، کسی بدکار عورت کو قابل تقلید سمجھتی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں، اس کے طور طریقوں کو اپناتی ہے، لیکن ہمارے ماؤں بہنوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے دماغ میں اگر نقشہ ہے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ہے، ان کے دماغ میں اگر نقشہ ہے تو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہے، ان کے دل و دماغ اور سوچ میں اگر کوئی عورت ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ مبارک سوچیں کہ دل و دماغ میں سوچ اور فکر حضرت عائشہ کا ہو، حضرت خدیجہ کا ہو، حضرت فاطمہ کا ہو، امہات المؤمنین کا ہو، یہ پاکیزہ سوچ اس زمانے میں مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج کے تاریک ماحول میں تو سوچ بھی تاریک ہو گئی، فکریں خراب ہو گئی۔ ہم خود مسلمانوں کو، مسلمان مرد ہو کہ مسلمان عورتیں ہوں، کتنے مسلمان ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے منصب کا ہی نہیں پتہ، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت جب کہ دنیا میں بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تعلیم سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے گندی خیالات لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حیا کے خلاف ہیں، ہمارے لباس کے خلاف ہیں، ہماری ایمان کے خلاف ہیں، ہماری دین کے خلاف ہیں، اور بہت سے مسلمان بعض سمجھتے ہوئے اور بعض اپنی جہالت سے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جو کام دین کے دشمن کرتے ہیں وہی کام ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اگر کسی کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے، کسی مرد میں، کسی عورت میں، کسی ماں میں، کسی بہن میں، کسی بیٹی میں کہ میرا کام صرف یہ نہیں کہ میں گھر کے اندر روٹی پکاؤں، سالن بناؤں، مہمان کی خدمت کروں اور صرف شوہر کی خدمت کروں، بس باقی جو ہے بازاروں میں جاؤں
اچھے کپڑے خریدوں، اچھے زیورات خریدوں اور اچھا جو ہے بناؤ سنگار کا سامان خریدوں، بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں، ایسے وقت میں اگر کسی عورت کے اندر، کسی مرد کے اندر اللہ یہ احساس پیدا فرما دے کہ میں مسلمان عورت ہوں، میں مسلمان مرد ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس وقت جو بے دینی کا آگ جلایا گیا ہے، جس میں ہمارے کپڑے جل رہے ہیں، جس میں ہمارا حیا جل رہا ہے، جس میں ہماری تقوی جل رہی ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے حیا کو بھی بچاؤں اور دوسروں کے حیا کو بھی بچاؤں، میں اپنی ایمان کو بھی بچاؤں، دوسروں کی ایمان کو بھی بچاؤں، میں اپنی دین کو بھی بچاؤں، دوسروں کی دین کو بھی بچاؤں۔ یہ فکر جس مرد میں پیدا ہوا، جس عورت میں پیدا ہوا، وہ اس زمانے کا ولی کامل ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پر مدرسے میں آنے والی بچیاں خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں حفظ قرآن کی سعادت نصیب فرمائی اور دین سے آگاہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، دینی تربیت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا۔ اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ یہ عورتیں عام دنیا دار عورتوں کی طرح نہیں، ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ بیٹیاں اور مدرسے سے تعلق رکھنے والیاں یہ عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مقام بلند ہو گیا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص نعمت عطا فرماتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر ان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور تمہاری ذمہ داری وہ عام عورتوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچیوں کی ذمہ داری بھی عام بچیوں کی ذمہ داری سے زیادہ ہے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والی بچی وہ پورے خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے وہ دعوت ہے۔ ایک بچی اگر قرآن پاک حفظ کر لے اور خاندان میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلانا بچی نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا ہے، اس کے ایسے اچھے اخلاق ہیں، اس کے ایسے اچھے باتیں ہیں، اس کی ایسی اچھی گفتگو ہے، اس کے اندر ایسا اچھا حیا ہے، تو یہ سب کے لیے دعوت بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جتنی بچیاں دین کی طرف آئیں گی وہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حضرت مریم ان پاکیزہ اور باکردار اور نیک خواتین میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جن کے والدین نیک اور خود بھی بچپن سے نیک صالحہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو صاحب کرامت بنایا تھا اور ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کی نیکی کی وجہ سے فرشتے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان کے لیے بے موسم پھل اور میووں کا اللہ غیب سے انتظام فرماتے تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں ذکر کر کے حضرت مریم کا ہمیں یہ سبق دینا ہے کہ آج کی ہر عورت بھی مریم کی طرح نیک بن سکتی ہے، اور جب کوئی عورت مریم کی طرح نیک بنے، اللہ جیسے مریم کے لیے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے غیب سے رزق کا انتظام کرتے تھے، آج کی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے رزق کی بارش کر دیں گے، ایسی برکتوں کی بارش کر دیں گے۔ کسی عورت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی سے، نیکی کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے راستے کھول دیتے ہیں۔ مگر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی فرمائی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو عبادت کا خطاب کیا ہے اللہ پاک نے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے پروردگار کی تابع داری کر۔ فرمایا اس طرف اشارہ ہے کہ عورت کتنی بھی نیک بن جائے، کتنی بھی صالحہ بن جائے، اللہ کی عبادات اس کے لیے معاف نہیں۔
اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے لیے معاف نہیں، بلکہ اس کے لیے مزید تاکید ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بچی یہ سمجھے کہ میں نے قرآن پاک تو حفظ کر لیا، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو کیا ہوا، میں نے ایک کمال تو حاصل کیا ہے، میں نماز کی پابندی کروں یا نہ کروں۔ یا کوئی یہ سمجھے کہ میرے لیے پردے کا حکم نہیں، میں پردے کے ساتھ رہوں یا بے پردگی کے ساتھ پھروں کوئی بات نہیں، میرے اندر ایک کمال اور ایک نیکی تو ہے نہیں۔ جب اللہ نے آپ کو یہ کمال اور یہ نیکی عطا فرمائی تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی، اس لیے آپ کے اخلاق بھی مثالی ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو بھی مثالی ہونی چاہیے، آپ کا لباس بھی مثالی ہونا چاہیے۔ کسی شادی کے محفل میں، کسی خوشی کے محفل میں، خاندان میں جا کر آپ کا لباس، آپ کا برقع ایسا حیا والا ہونا چاہیے کہ سب عورتیں آپ کو دیکھ کر وہ کہیں کہ ہاں یہ ہے مسلمان عورت کا لباس، یہ ہے مسلمان عورت کا انداز، یہ ہے مسلمان عورت کے اخلاق، یہ ہے ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچی کے طور طریقے، تو وہ دین کی طرف مائل ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق کے خیال نہیں رکھا اور اپنے کردار کا خیال نہیں رکھا، خدا نخواستہ مدرسے میں پڑھ کر بھی ہمارے اخلاق ایسے رہے کہ لوگوں نے کہا توبہ توبہ، ہم اپنے بچی کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، دیکھو فلاں کی بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے لیکن وہ تو ایسی زبان دراز ہے، وہ تو ایسی بد اخلاق ہے، وہ تو ایسی بے حیا ہے۔ ہماری وجہ سے اگر مدرسہ بدنام ہوا تو یاد رکھیں ہم نے مدرسے کے ساتھ احسان فراموشی کی۔ مدرسے میں پڑھنے والی ایک ایک بچی وہ اس مدرسے کے لیے بھی نمائندہ ہے اور وہ دین کا بھی نمائندہ ہے اور وہ دین کے لیے داعی ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو، اپنے گفتگو کو، اپنے انداز کو اسی طرح رکھنا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں مگر مختصر نصیحت فرمائیں، میں زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، فرمایا اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ نصیحت تو چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی نصیحت ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو زبانوں کی غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اتنی نیکی کرتا ہے، اتنی نیکی کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ پھر زبان سے ایسا کوئی جملہ نکالتا ہے کہ وہ ایک جملہ اس کو جنت سے دور کر جہنم میں گرا دیتا ہے۔ وہ ایک ہی جملہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے جھگڑے، بہت سے اختلافات، بہت سے باتوں کی وجہ وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان ویسے جسامت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی ہے لیکن جرم کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اس زبان سے بڑے بڑے جرائم کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کے گناہ اسی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصلاح الاخلاق، جو مفت ملتی ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر خاتون کی ضرورت ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ صرف زبان سے تعلق رکھنے والے گناہ وہ 20 ہیں، 20 گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان سے ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے کپڑوں پر ہنسنا، کسی کے انداز پر ہنسنا، کسی کے گھر پر ہنسنا، کسی کے اولاد پر ہنسنا، کسی کے بچوں پر ہنسنا، یہ سارے جو ہے یہ تحقیر، یہ زبان کی گناہ ہے۔ کسی پر تہمت لگانا، کسی پر جو ہے برا الزام لگانا، ہمیں شادی میں نہیں بلایا تو یہ لوگ تو ایسے ہیں، ہمیں فلاں بات میں نہیں دعوت دی تو یہ لوگ تو ایسے ہیں،
اس طرح کی باتیں. کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، اب وہ مجبور ہوگا، لیکن ہم نے اپنے طرف سے الزام لگایا کہ دیکھو یہ تو ایسے متکبر ہو گئے ہیں، ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے. اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. گالی دینا، بد دعائیں دینا، بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کی، چھوٹے چھوٹے گود کے بچوں کو مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. بچہ گالی کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ گلی سے نہیں سیکھتا، وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے. ماں کا گود یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے بچی کے لیے. اس لیے ماں جتنی اچھی اخلاق والی ہوگی اتنے بچے اچھے اخلاق والے بنیں گے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لاکھوں ہندو مسلمان ہو گئے. جب وہ گھر آئے تو بہت خوش تھے. ماں نے پوچھا بیٹا آج آپ کا چہرہ بہت دمک رہا ہے، بہت خوش ہو، کیا وجہ؟ فرمایا کہ اماں آج آپ کے بیٹے کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ لاکھوں ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے. کہنے لگے اماں جان بتائیے، لوگوں کو دعوت تو میں نے دی، بیان میں نے کیا، آپ کا کمال کیسے ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میرا کمال اس لیے ہے کہ جب تو میرے پیٹ میں تھا میں نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، میں نے حرام کا لقمہ نہیں کھایا. آج ہمارا حال یہ ہے، جس گھر میں شادی کی دعوت ملے، جس گھر میں منگنی کی دعوت ملے، جہاں کوئی کھانے کی دعوت ملے ہم وہاں پہنچ گئے. یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ ان لوگوں کا کاروبار کیا ہے، یہ حرام کمانے والے ہیں یا حلال، یہ سود کمانے والے تو نہیں ہیں، یہ چور ڈاکو تو نہیں ہے، ان کے کاروبار میں حرام کا مال تو ملا ہوا نہیں ہے. ہر جگہ سے کھاتے ہیں، نہ حرام دیکھتے نہ حلال. شوہر کے پیسوں کو چرانا اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال کو استعمال کرنا، اس طرح کی ایسی چیزیں حرام کی آمیزش آ جاتی ہے، اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. فرمایا میں نے حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اور میں نے کبھی جب تجھے دودھ دیا بغیر وضو کی دودھ نہیں دیا. جب بھی تجھے دودھ پلایا اس وقت اللہ کا نام لیا اور باوضو ہو کر تجھے دودھ پلایا تھا. بیٹا جب میں نے تیری بچپن میں وہ پرورش کی ہے اس کا وہ یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہے. آج ماں باپ بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا بچہ یہ نہیں سمجھتا، حالانکہ بچہ سب ریکارڈ کرتا ہے. وہ اگر بول نہیں سکتا لیکن اس کے دماغ میں وہ سب نقشے ریکارڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض عورتیں سمجھتی ہیں ہم شادی کے اندر گئیں اور وہاں پر ناچ ہو رہا تھا، عورتیں ناچ رہی تھیں اور جو ہے وہ لوگ ناچ رہے تھے، ہم تو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو کوئی شرکت نہیں کی، ہم نے ان کو نہیں دیکھا. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ رقص والوں کو دیکھیں گے، جب یہ جو ہے ناچنے والوں کو دیکھیں گے، ان کے اندر ناچ کا شوق پیدا ہوگا، ان کے اندر گانے کا شوق پیدا ہوگا، اس برے ماحول کا اثر پڑے گا. بہرحال تو فرمایا املک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھیے. کتنے گھروں کے اندر جھگڑے، میاں بیوی کا جھگڑا اور جو ہے ساس بہو کے جھگڑے، یہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ برداشت نہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے. کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا فوراً جواب دے دیا. گالیاں دینا، بد دعائیں دینا، یہ سب زبان کے گناہ ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایک شوہر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ ذرا کھانا تیار کر لو، میرے ماں باپ آ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام کرو. اب جو بعض عورتیں ہوتی ہیں جو دین سے دور ہوتی ہیں، جو جاہل ہوتی ہیں، وہ اپنے ساس کو، اپنے سسر کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہیں اور شوہر کے ماں باپ کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں. حالانکہ اگر شوہر سے محبت ہے تو ان کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسے سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. بہرحال شوہر نے بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کر لو، کچھ انتظام کر لو، میرے ماں باپ آ رہے ہیں. عورت بگڑ گئی، کہا نہیں میں نے بس کچھ نہیں کرنا، تمہارے ماں باپ کے لیے کیا، میں تو آج گھر میں کچھ نہیں پکاؤں گی. شوہر نے بہت منت سماجت کی مگر وہ نہ مانی. کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. جب یہ شوہر نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر مہمان آئے
تو عورت نے کیا دیکھا کہ وہ تو شوہر کے ماں باپ نہیں تھے، وہ تو خود عورت کے ماں باپ تھے۔ اب کہتی ہے کہ جلدی سے ذرا گوشت بھی لے آؤ، چاول بھی لے آؤ، ٹماٹر پیاز بھی لے آؤ کہ میرے اماں اور میرے ابا آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے تو کہا کہ میرے ماں باپ آ رہے ہیں، یہ تو میرے ہیں۔ تو شوہر جو ہے بڑا نیک تھا، اس نے کہا بھائی جو تیرے ماں باپ ہیں وہ میری ماں باپ ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آ رہے ہیں۔ دیکھو زبان کی غلط استعمال سے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان درازی یہ ہر گھر کے اندر گھر کی خرابی کا باعث ہے۔ اب زبان کو ہم درست نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا، ہم پر کسی نے تعویذ کر دیا۔ پھر ہماری مائیں ہماری بہنیں جو سمجھدار ہیں وہ ایسا نہیں کرتی، لیکن جو ناسمجھ ہیں جادوگروں کے پاس جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں اور عاملوں کے پاس جا رہی ہیں، بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور تعویذ لینا، جبکہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، جو کسی کاہن کے پاس جائے، یعنی ایسے شخص کے پاس جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جنات ہے اور وہ جنات مجھے بتاتے ہیں کہ تم پر کیا ہوا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ فرمایا جو ایسے شخص کے پاس جائے 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ جب 40 دن تک ہمارے ماؤں بہنوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، بتائیں اس تعویذ سے کیا اثر آئے گا، گھر میں کیا برکت آئے گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسرا فرمایا ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو وسیع سمجھو، مطلب یہ کہ اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلو۔ یہ حکم مردوں کے لیے فرمایا، تو عورتوں کے لیے تو ویسی حکم ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ آج عورت بازار کا سودا خود کرتی ہے، دکاندار کے ساتھ عورتیں ایسی بے پردہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ ان کے سکے رشتہ دار ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت بغیر پردے کی نکلتی ہے جتنے مرد اس پر نظر ڈالتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور لعنت کی بد دعا دی۔ ایک عورت بے پردہ نکلے، اگر اسے 10 مردوں نے دیکھا 10 بار اس پر لعنت ہوتی ہے، اگر 100 مردوں نے دیکھا 100 مرتبہ اس عورت پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لعنت کے ساتھ جب عورت سودا کرے گی، اس سودا میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اندر بے برکتی ہوگی، ان کپڑوں سے خوشی نہیں آ سکتی، اس خریداری سے گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا ولیسعک بیتک۔ آج عورتوں کا مزاج یہ ہے، خاص طور پر ہمارے اس معاشرے کے خواتین کا، کہ روزانہ ان کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ آج فلاں گھر میں جانا ہے، آج فلاں گھر میں جانا ہے، دوپہر کو وہاں جانا ہے، تو شام کو وہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں مشکل سے 2 دن یہ گھر میں ہوتی ہے اور باقی دن یہ دوسرے گھروں میں گزارتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد صحابی سے کہ اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت نہ نکلو۔ تو عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ پھر اس وقت کہ ماحول ایسا خراب ہے کہ ہر طرف ہوس کی نگاہیں، غلط نگاہیں اور ڈاکوں کی نگاہیں، حیا چور نگاہیں ہمارے ماؤں بہنوں کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور مائیں بہنیں ہیں کہ بے خبر ہو کر غفلت کے ساتھ یہ بازاروں میں بھی جا رہی ہیں اور گلی کوچوں میں بھی گھوم رہی ہے، گھر گھر بھی یہ گھوم رہی ہے۔ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ماں باپ کے گھر بھی جانے کے لیے عورت کے لیے اپنے اصول ہیں شریعت کے کہ وہ کتنے دن میں ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے۔ باقی دوسرے گھروں میں روز جانا، کہیں انتقال ہو گیا، میت ہو گئی، روز وہاں پر جا کے یہ بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا ہے، بس اس نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ اور جو ہے شادی کی کتنی رسومات ہے، منگنی کی کتنی رسومات ہے، کسی کی منگنی ہو گئی، یہاں جو ہے ہماری خاص طور پر یہ افغانستان کی ہماری عورتیں، ہمارے معاشرے کی، ان کا حال یہ ہے کہ جی وہ ہینا، وہ مندی لے جانا ہے۔ اب مندی لے جانے کی غرض سے ہر رات کو عورتوں کی گروپ اس گھر میں جاتے ہیں۔ یہ مندی لے جانا، یہ بتیاں جلانا، یہ یہودیوں کی عادتیں ہیں۔
یہ عیسائیوں کی رسمیں ہیں، آج ہماری مسلمان عورتیں یہ رسمیں پوری کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ہر رات کو گھر سے پورا مجمع نکلتا ہے، اور ایک گھر میں جمع ہو کر ڈول باجے، رقص، اور وہاں پر جو ہے ناچ گانا، پھر صبح کی نماز قضا، پھر واپس آ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں۔ برکت کیسے آئے؟ تمہارے لیے تو نکلنا ہی جائز نہیں تھا، پھر گناہ کی جگہ پر تو کسی کے لیے جانا جائز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو وسیع سمجھو، اپنے گھر کو فراخ سمجھو، اپنے گھر میں دل تنگ نہ کرو، اپنے گھر کو اپنے لیے باغ سمجھو، جنت سمجھو، پارک سمجھو، اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ تیسری نصیحت فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اے اللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اور اے اللہ جب سے مجھے شعور ملا ہے، اے رب العالمین میں نے جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف فرما دے۔ ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں اگر اللہ کے سامنے اپنی جولی پہلائے، اپنے ہاتھ پہلائے، اللہ کی رحمت کمزوروں کی طرف جلتی بڑھتی ہے۔ پھر خاتون کی دعا کو، اس کی آواز کو تو اللہ بہت جلد سن لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، ماں نے دعائیں کی، اتنی دعائیں کہ ان کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ بیٹا نابینا ہے، کوئی امید نہیں کہ بینائی واپس آ جائے گی، لیکن ماں کی مسلسل دعاؤں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے بیوی، تمہاری اس دعا نے اللہ تعالیٰ کے دربار قبولیت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تمہارے بیٹے کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دی۔ ایک عورت کی آواز کو اللہ تعالیٰ ان کی صدا کو کیسے قبول فرماتے ہیں؟ پہلے مائیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مسائل حل کراتی تھی، آج کی عورت تعویذوں سے اپنے مسائل حل کرانا چاہتی ہے، جبکہ مسائل حل نہیں ہوتے اور بھی وہ مسائل میں پستی چلی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پر رو کہ اے اللہ میں نے جتنی بھی پردگی کی ہے، جتنی بار میں بغیر شرعی عذر کے بازار گئی ہوں، اے اللہ جتنے میں نے نمازیں قضا کی ہے، اے اللہ میں نے جتنے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ماں کے ساتھ کی ہے، میں نے ساس کو برا بلا کہا ہے، میں نے اپنے گھر کی عورتوں کو ستایا ہے، میں نے اپنے پڑوسن عورتوں کی غیبت کی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اپنے گناہوں پر رونا۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کیا ہمیں کوئی ایسا دن بھی یاد ہے کہ جس میں ہم بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر روئے ہوں کہ آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اس لیے میں رو رہی ہوں؟ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ نماز میں دیر ہو جائے تو ہمیں کھانے میں مزہ نہ آئے کہ آج نماز میں کیوں دیر ہو گئی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو نماز کی پرواہ نہیں، ساری رات جاگنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، اور فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بدبخترین دن کون سا ہے، سب سے منحوس دن کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ زندگی کا سب سے منحوس دن وہ ہے جس دن تم نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو۔ جس دن فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا وہ دن اس کے لیے نامبارک دن ہے۔ ہمارے زندگی میں کتنے ایسے دن آ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ مدرسے میں آنا، اس دینی ماحول میں آنا، اس کی یہی برکت ہے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے، ہمارا احساس بیدار ہو جائے۔ آج اس ماحول میں اگر ہم نہیں آئیں گے، مرد نہیں آئیں گے، ہماری مائیں بیٹیاں نہیں آئیں گی دین کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل غفلت کی وجہ سے مرے ہوئے ہوں گے، ہمارے دل سوئے ہوئے ہوں گے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا جیسے کوئی عذاب آ رہا ہو، کوئی طوفان آ رہا ہو اور لوگ اور بچے آرام سے کھیل رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو اچانک طوفان کا پانی آ کر ان سب کو بہا لے جائے، ان سب کو ختم کرے۔ ہم پر بھی قیامت آ رہی، موت آ رہی ہے،
اور ہمیں احساس ہی نہیں، ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی ہو تو نقصان ہوگا۔ اس لیے اس مدرسے کو، یہاں کے ماحول کو، ایسے دینی پروگراموں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہماری مائیں، ہمارے بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس وقت ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ یہاں آئی ہوئی جتنی مائیں بہنیں ہیں، سب سے یہ گزارش ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، جہاں بیٹے نماز کی بات کریں، دوسرے عورتوں کو بھی نماز کی دعوت دے، خود بھی حیا اور پاک دامنی کا اہتمام کریں، جہاں بیٹے دوسروں کو بھی حیا کی دعوت دیں، خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں۔ ہماری بیٹیاں جو حافظات بن گئی ہیں، ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر مدرسہ شروع کرو، اپنے گھر کے افراد کو قرآن پاک پڑھاؤ۔ یہ سوچو میرے گھر کے اندر جتنی خواتین ہیں، بوڑھی اماں ہے اور بوڑھی والدہ ہے، ابھی تک اس نے اپنی نماز صحیح نہیں کی، ان کو نمازیں صحیح کراؤ، کلمے صحیح کراؤ، اور گھر کے اندر ایک ماحول بناؤ، ہر گھر کے اندر دین کی تعلیم کا سلسلہ ہو، روزانہ حدیثوں کے بیان کا سلسلہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو جائیں، ہمارے گھر دنیا کے اندر جنت کی مثال پیش کریں اور گھر گھر کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔